السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبق درجہ دوم کے بچوں، آج سے ہم آپ کا اینول کا کورس شروع کرا رہے ہیں اور آپ کے سب ٹیسٹ کی تیاری ہو چکی ہے۔ اب آپ کھولیے اپنی کتاب میں صفحہ نمبر 51، سبق نمبر 13، سبق 13 اور صفحہ نمبر 51، پودے کے حصے۔ تو پودے کیا؟ پیڑ پودے آپ کو پتہ ہے نا کہ پیڑ پودے بہت ہمارے لیے فائدے مند ہیں۔ پیڑ پودوں سے ہمیں کھانا پینا اناج سب کچھ ملتا ہے نا۔ پیڑ پودوں سے ہوا صاف ہوتی ہے، اس لیے پیڑ ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہیں، ان کی دیکھ بھال کرنا چاہیے۔ گرمیوں میں ہم کو آرام ملتے ہیں۔ پیڑ پودے گاؤں میں زیادہ ہوتے ہیں، شہروں میں کم ہوتے ہیں۔ گاؤں ہر طرف گاؤں میں دیکھیں، آپ نے کبھی گئے ہیں؟ ہر طرف ہریالی ہی ہریالی ہوتی ہے۔ یہاں بھی جب آپ گھومنے جاتے ہیں تو کسی پارک میں، تو وہاں بھی آپ دیکھتے ہیں بہت سے پیڑ پودے لگے ہوتے ہیں۔ گھروں میں بھی لوگ لگاتے ہیں پودے، پیڑ، گملے۔ تو آج ہم پڑھیں گے پودے کے حصے، پودے اور ان کی دیکھ بھال۔ سبق 13، پودے اور ان کی دیکھ بھال۔ تو دیکھ بھال کس طرح کی جاتی ہے، اس کو بھی دیکھ بھال کرنا چاہیے، تبھی وہ ہرے بھرے ہوں گے، ورنہ وہ گل سڑ جاتے ہیں، پتہ ہے۔ اب دیکھیے، پڑھیے۔ اکرم گرمیوں کی چھٹیوں میں اپنے نانا کے گاؤں گیا تھا۔ گاؤں میں بہت ہریالی تھی۔ گاؤں میں اس کے نانا کا بھی ایک باغ تھا، جس میں مختلف قسم کے درخت لگے تھے۔ درختوں کے علاوہ کچھ نئے پودے بھی باغ میں لگائے گئے تھے۔ اکرم نے جب ان پودوں کو دیکھا تو اس نے نانا سے پوچھا، نانا، ان پودوں آپ کے باغ میں پہلے ہی بہت سے درخت تھے، پھر آپ نے یہ نئے پودے کیوں لگائے ہیں؟ ان سے کیا فائدہ ہوگا؟ نانا نے مسکرا کر جواب دیا، بیٹا اکرم، درختوں کی طرح پودے بھی ہماری زندگی کے لیے مفید ہیں۔ ان سے ہمیں صاف اور تازہ ہوا، اناج اور سبزیاں ملتی ہیں۔ اگر ہمیں پیڑ پودوں سے یہ مناسب چیزیں چاہیے تو ان کی دیکھ بھال بھی بہت ضروری ہے۔ ان کی دیکھ بھال نہ کرنے پر پودے ختم ہو جائیں گے اور ہم سب کی جانیں خطرے میں پڑ جائیں گی۔ پیڑ پودوں کی غذا کھاد اور سورج کی روشنی ہے۔ جیسے ہمارے لیے کھانا ہے، اسی طرح پیڑ پودوں کی غذا جو ہوتی ہے پانی، کھاد اور سورج کی روشنی ہے۔ اگر یہ چیزیں ان کو نہ ملیں تو پیڑ پودے نہیں اگتے۔ اگر ان کو وقت پر کھاد نہ ڈالی جائے تو ان کا بڑھنا رک جاتا ہے۔ صفحہ نمبر 52۔ سورج کی روشنی اور پانی نہ ملنے سے پودے مرجھا جاتے ہیں۔ اگر پیڑ پودے مرجھا کر ختم ہو جائیں تو ہمارے ماحول کی ہوا گندی ہو جائے گی اور ہمارا سانس لینا مشکل ہو جائے گا۔ اس لیے ہمارے گاؤں والے اپنے درختوں اور پودوں کی خوب دیکھ بھال کرتے ہیں، نئے نئے پودے لگاتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ پیڑ پودوں کو کسی بھی طرح کا نقصان نہ پہنچائیں۔ سمجھ میں آیا کہ پیڑ پودوں کی غذا کیا ہے؟ ہوا، پانی اور روشنی، یعنی سورج کی روشنی، پانی اور ان کی کھاد ان کی غذا ہوتی ہے۔ اگر ان کی سب نہ ملے تو پیڑ پودے بڑھتے نہیں ہیں، مرجھا جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں۔ اور اگر پیڑ پودے مرجھا کے ختم ہو جائیں گے تو ہمارے ماحول میں ہماری جو ہوا نکلتی ہے، اس سے ماحول میں گندگی پھیل جائے گی اور ہمارا سانس لینا بھی مشکل ہوگا۔ اس لیے ہمیں درختوں اور پودوں کی دیکھ بھال کرتے ہیں اور نئے نئے پودے لگاتے ہیں۔ چلیے ایک بار اور پڑھیے۔ سبق 13، پودے اور ان کی دیکھ بھال۔ اکرم گرمیوں کی چھٹیوں میں اپنے نانا کے گاؤں گیا تھا۔ گاؤں میں بہت ہریالی تھی۔ گاؤں میں اس کے نانا کا بھی ایک باغ تھا، جس میں مختلف قسم کے درخت لگے تھے۔ درختوں کے علاوہ کچھ نئے پودے بھی باغ میں لگائے گئے تھے۔ اکرم نے جب ان پودوں کو دیکھا تو اس نے نانا سے پوچھا، نانا، آپ کے باغ میں پہلے ہی بہت سے درخت تھے، پھر آپ نے یہ نئے پودے کیوں لگائے ہیں؟
ان سے کیا فائدہ ہوگا؟ نانا نے مسکرا کر جواب دیا، بیٹا اکرم، درختوں کی طرح پودے بھی ہماری زندگی کے لیے مفید ہیں۔ ان سے ہمیں صاف اور تازہ ہوا، اناج اور سبزیاں ملتی ہیں۔ اگر ہمیں پیڑ پودوں سے یہ سب مناسب چیزیں چاہیے تو ان کی دیکھ بھال بھی بہت ضروری ہے۔ ان کی دیکھ بھال نہ کرنے پر پودے ختم ہو جائیں گے اور ہم سب کی جانیں خطرے میں پڑ جائیں گی۔ پیڑ پودوں کی غذا پانی، کھاد اور سورج کی روشنی ہے۔ اگر ان کو وقت پر کھاد نہ ڈالی جائے تو ان کا بڑھنا رک جاتا ہے۔ سورج کی روشنی اور پانی نہ ملنے سے پودے مرجھا جاتے ہیں۔ اگر پیڑ پودے مرجھا کر ختم ہو جائیں تو ہمارے ماحول کی ہوا گندی ہو جائے گی اور ہمارا سانس لینا مشکل ہو جائے گا۔ اس لیے ہمارے گاؤں والے اپنے درختوں اور پودوں کی خوب دیکھ بھال کرتے ہیں، نئے نئے پودے لگاتے رہتے ہیں۔ ہمیں بھی چاہیے کہ پیڑ پودوں کو کسی بھی طرح کا نقصان نہ پہنچائیں۔ چلیے 2 بار ہم نے پڑھا دیا، 5 بار آپ اپنے آپ پڑھیے گا، پھر ہم اس کے مشکل الفاظ کرائیں گے۔ چلیے اللہ حافظ۔